اچھا 2 ویڈیو پہ ریاکٹ کرنا ہے, تیسری دیکھوں گا اگر ملے گی تو شیئر کرتا ہوں. یہ ویڈیو میں ایڈ کرتا ہوں ذرا. یہ ہے ہمارے شیخ عاصم الحکیم صاحب جو آدھے گھنٹے کا $100 لیتے ہیں پرائیویٹ کنسلٹیشن کا. یہ وہی ڈنگر ہے محمد کی طرح نا جی. پرائیویٹ کنسلٹیشن کے محمد نے بھی پیسے لگائے تھے, اس نے بھی لگائے ہوئے. بالکل. اور آپ دیکھیے کہ یہ لوگ کیا سوچ دے رہے ہیں, اور واقعی میں یہ اسلام کی سوچ بیان کر رہا ہے. ان کو ماننے والے کروڑوں کی تعداد میں, لاکھوں میں ان کے فالوورز ہوتے ہیں. یہ کیا سوچ دے رہے ہیں ایک وائف کے بارے میں, آپ دیکھیے. disobedient, rude, abusive. اچھا یہ حرام کے پلے لوگ یہ پیچھے جو بیک گراؤنڈ میوزک لگا دیتے ہیں نا, میرا دل کرتا ہے 10 گالی دو ان کو. یہ بیک گراؤنڈ میوزک کے بنا ان کا کام ہی نہیں ہے. اناپ شناپ کچھ بھی بول رہے, بیک گراؤنڈ میوزک میں چاہیے وہ الگ ایک. Not kind, not a good wife. Teach her, Yahi, what are you keeping her for? You're still young, marry someone else. Not a good wife. Teach her, Yahi, what are you keeping her for? Not kind, not a good wife. Teach her, Yahi, what are you keeping her for? You're still young, marry someone else. اگر آپ کی وائف روڈ ہے, آپ کی بات نہیں مانتی ہے, کس بات کا انتظار کر رہے ہو؟ چھوڑو اس کو, طلاق دو, دوسری کرو, نہیں لے کے آؤ. یہ سیکھ دی جاتی ہے اس طریقے سے. دیکھیے See, it is demand and supply. ڈیمانڈ اینڈ سپلائی. اٹس ڈیمانڈ اینڈ سپلائی. Don't laugh. I know you will hate me for this. تیرے کو تو چپل مارنا چاہیے تیری نورانی شکل پہ. صرف ہیٹ سے کام نہیں چلے گا, چپل مارنا چاہیے تم. ہیلو, نورانی شکل کیوں کہہ دی؟ اتنی تو واہی آج شکل ہے, تو نورانی شکل کہہ رہا. کمال ہوگی ساحل. ہاں یہ مجھ سے غلطی ہو گئی اصل میں. Anytime people attack me like this, they don't understand. They don't have knowledge. ان کو نالج نہیں ہے جو اس کو غلط بولتے ہیں. It is demand and supply. There are so many women out there you can get married to. And if a woman's best strategy is to be a slave in the house. ہائے 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 ہائے. دیکھا آپ نے, واہ واہ, کئی ساری عورتیں ہیں مارکیٹ میں. جی ایڈم صاحب یہ ذرا پورا کریں. the best strategy is to be a slave of the house. آگے آگے کیا کہنا, سینٹنس کیا کمپلیٹ کریں. وومنس کی اسٹریٹجی یہ ہے, اگر وہ ٹکنا چاہتی ہے گھر میں تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو سلیو بنا کے رکھے. یہ کہہ رہا ہے وہ. Sheikh, where is women power? Not here. If you manage to be submissive and treating your husband with humility and weakness, he's like a ring in your finger. واہ یار, دوبارہ اسلام قبول کر لیں یار ساحل. ایسی بیوی چاہیے. یہ ہے ان کی ٹیچنگ. ایسے بیچارہ ضائع ہوگا پھر ساحل بھی. فلی سبمسو. وہ تو محمد کو نہیں ملی فلی سبمسو. محمد کو نہیں ملی. ایسا گڈ ون. ساحل کو کدھر سے ملے گی؟ لیکن کتنی آپ دیکھیے کہ کتنی غلط بات ہے. یعنی شرم ان کی سوچ دیکھیے آپ, ان کی مینٹالٹی دیکھیے. اور یہ انگلش اسپیکنگ آڈینس کے سامنے بھی یہ بنداز بول رہے ہیں. اور اس کے بعد کئی مومنہ جو ہے ان کی یہ ویڈیوز پہ کافی گالیاں دیتی ہے وہ بھی, لیکن کئی ساری مومنہ جو ہے وہ ایکسپٹ بھی کر کے بیٹھ رہی ہے. بھائی بڑی پڑھی لکھی پروفیسر ہیں, وہ بھی ایکسپٹ کر کے بیٹھی ہیں. وہ تو آپ کو یاد کر کے بہت ساری عورتیں روتی بھی ہیں پاکستان میں, ایڈم کو اور ساحل کو, کہتے ہیں کہ یہ بہت نقصان پہنچا رہے ہیں اسلام کو. آگے دیکھتے ہیں. But if he marries another man in the shape of a woman, he says, do this. Why don't you do that? Okay, can you do this? No, you do that. And she is another man in his house. This is not a healthy marriage.
Yes, he is obliged to be kind to her, to love her, to shelter her. पहले अच्छे से बजाने का, बाद में हल्का सा मलहम लगा देने का, कि उसके साथ काइंड रहो, उसको खाना पीना खिलाओ, उसको शेल्टर दो. पहले अच्छे से बजा देने का, स्लेव नौकरानी बना लो, फिर एक मरहम भी लगा दो चमाटा मारने के बाद. जी इतनी अच्छी मिले, अगर इतनी अच्छी नौकरानी मिले हैं और वो रात को बिस्तर भी गर्म करे फ्री में, हाँ, और वो मुफ्त में और साथ में बिस्तर भी गर्म करे, तो साहिल बंदा तो उसे काइंड रहेगा ही यार. फिर पीछे इतना तो बनता है यार. एग्जैक्टली. यानी आप लोग देखिए यार क्या सोच देता है इस्लाम. महर की रकम देके सारी उम्र उसे काम भी कराना है, उसके साथ बिस्तर भी गर्म करना है, फिर तो काइंड रहना मजबूरी है यार. मेरा मतलब एडम भाई, मेरा हक मेहर जो है ना वो शरी लिखा 35 रुपीस, 5,000 ₹35. 35 बड़ी पुरानी शादी है आपकी. वो नहीं, अभी तक लिख रहे हैं हमारे कबीले में, 35 ही लिख रहे हैं. मेरी पहली शादी पे मेरा हक मेहर 5,000 रुपया था. तो यार आपने तो बहुत बड़ी रकम लिख दी. अरे 5,000 की औकात क्या थी भाई? 5,000 की औकात क्या है, खुद ही सोचो. आजकल तो मॉडर्न दौर में तो बड़ी बड़ी रकम लिखा रहे हैं. दूसरी वीडियो की तरफ चले. चलो जी चलो. देखिए ये आ गया मेकअप मैन. मेकअप मैन भी क्या सोच. नहीं यार साहिल, इसको रिएक्ट करना है यार, ये रिएक्ट करने के काबिल है क्योंकि उसने बात की. आप देखिए ना, ये मीठा मीठा जहर है. नहीं, ये बगैरत है सर, ये बगैरत है यार, सीरियसली स्पीकिंग. इसका कोई हाल ही नहीं है यार. ये बंदा दिखाएं. हाँ देखिए. सवाल अबू धाबी में जो हिंदू टेंपल की जो तामीर हो रही है उससे मुताल्लिक था कि एक रिवायत में आता है कि जजीरा अरब में 2 दिन जमा नहीं हो सकते. तो क्या ये उस रिवायत की खिलाफ वर्जी हो रही है या क्या है सर? इसका थोड़ा वजाहत करें. ठीक है जी, बहुत शुक्रिया. जजीरा नुमा अरब के बारे में यही हिदायत आवाज मेरे को बहुत स्लो आ रही है. कर दिया था कि यहाँ कोई दूसरा दीन नहीं हो सकता. यकून दीन कुल्लुहु लिल्लाह. रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत के मकासद में से एक बहुत बड़ा मकसद ये था कि जजीरा नुमा अरब को बिल्कुल खाली करा दिया जाएगा. और हुजूर ने भी यही वसीयत की थी कि ला यज्तमे फीह दीनान. जजीरा नुमा अरब की हैसियत अब क़यामत तक वही है जो इससे पहले फ़लस्तीन की थी. चुनांचे इसको गैर मुस्लिमों से पाक रखा जाएगा. जब यानी आज इससे सवाल किया जा रहा है कि भाई ये जो अबू धाबी में मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ है, ये तो इस्लाम की रूह से गलत है, आपका क्या कहना है इस पे? तो ये वही कह रहा है कि बिल्कुल गलत है. इस्लाम आया ही है ताकि जो जजीरतुल अरब है उसमें कोई दीन साथ में नहीं चलेगा. चूंकि मैंने सुना हुआ था, अब मेरे को एग्जैक्टली ये बहुत स्लो आवाज आ रही है, मेरे को सुनने में नहीं आ रहा है. एडम साहब अगर आप सुन रहे हैं तो कमेंट आप करिएगा. जैसे एक म्यान में 2 तलवारें नहीं हो सकती, वैसे जजीरतुल अरब में 2 दीन नहीं हो सकते. ये बता रहा 2 दिन नहीं हो सकता. एग्जैक्टली. तो आपने उनको बुला लिया और इतनी बड़ी तादाद में बुला लिया, तो ये तो अब अंडे बच्चे हैं, वो निकलेंगे, इनको कौन रोक सकता है. असल में पहले ही गलती की गई है. पूरे जजीरा नुमा अरब के बारे में यही हुक्म है कि उसको दूसरे अदियान से खाली रहना चाहिए. उसको दूसरे अदियान से खाली रहना चाहिए. इसको भी उधर ही भेजो. और अरब के लिए ये अभी मक्का के लिए इसको खास नहीं कर रहा है, मक्का और मदीना के लिए खास नहीं कर रहा है, बल्कि इसने सारे पूरे अरब को इसने कंसिडर कर दिया. हाँ, किधर भी आपने दूसरे रिलीजन को अलाउ करना ही नहीं है. मंदिर, चर्च, ये सब का सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि रसूलुल्लाह ने कहा है. आगे
اس کے بعد اگلا حکم بھی قرآن نے بیان کر دیا کہ سواء العاکف فیہ والباد، وہ کسی عرب قوم کا ملک نہیں ہے، مسلمان باہر ہوں یا اندر، سب کا ملک ہے، سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ حرم. اچھا آپ دیکھیے کہ اب اسی طریقے سے یہ لوگوں کو ٹیررسٹ بناتے ہیں. یہ کہہ رہا ہے کہ وہاں پہ یہ جو کام ہو رہا ہے غلط کام، اور یہ نہ ہو، اس کی ذمہ داری سب لوگوں کی ہے، اندر والوں کی بھی ہے جو وہاں پہ رہتا ہے عرب میں، اور باہر والوں کی بھی ہے. ایوری مسلم دے نیڈ ٹو انشور کہ بھائی عرب میں اس طریقے کا کام نہ ہو. اب برین واشنگ اس طریقے سے نہیں کی جاتی ہے تو کس طریقے سے کی جاتی ہے؟ کوئی مومن مجھے بتائے. یہ میک اپ آرٹسٹ بول رہا ہے، یہ میک اپ آرٹسٹ ہوتے ہوئے اس کا رویہ اور اس کی سوچ اتنی کٹر ہے. آپ دیکھیے ایسے ہی کی حفاظت کریں، اس پر کوئی خطرہ ہوگا تو سب مکلف ہے، اس میں ہماری قومی حکومتوں کا نظم ختم ہو جائے گا اگر وہاں کوئی معاملہ ہو جاتا ہے. تو یہ سب باتیں قرآن مجید میں بیان ہو گئی ہیں. جزیرہ نما عرب عام زمین کا کوئی خطہ نہیں ہے، اللہ نے اس کو اپنے لیے خاص کیا ہوا. اللہ نے اپنے لیے خاص کیا ہے. کیسا اللہ ہے یار اس کو بھی خاص جگہ چاہیے یار کیسا اللہ ہے، اس کو خاص جگہ چاہیے. اس نے عرب کو خاص کر لیا اپنے لیے، نارمل جگہ نہیں ہے. اور وہ اب تو مان رہے تھے. اس کا جو اللہ وہاں پہ تو پب کھل گیا ہے، ڈانس ہو رہے ہیں، سنیما ہالز کھل گئے ہیں، فل مزے چالو ہے. وہ ویڈیو میں بتاؤں گا، ایک بلاگر نے سعودی عربیہ کا پورا اچھے سے بلاگ بنایا ہے، کسی نے میرے کو لنک شیئر کیا تھا، دیکھا میں نے کہ وہاں پہ کس طریقے کا فریڈم اب وہ منا رہے ہیں سعودی میں. وہ ہم اس کے بعد والے ویڈیو میں دیکھیں گے. لیکن یہ اللہ کی جگہ پہ ہلہ ہو رہا ہے اور اللہ کچھ بھی نہیں کر پا رہے. مایوسی سے آسمان کے اوپر دیکھ رہے ہیں، عرش کے اوپر سے کیا ماجرا ہے. وہاں اس طرح کی جو چیز بھی ہو رہی ہے وہ خلاف ورزی ہے، اور اس طرح کی خلاف ورزیاں جن پر بائبل میں اللہ تعالیٰ نے جو تبصرہ کیا وہ پڑھ لیں، جو فلسطین میں یہود نے کی تھی. اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں، کیونکہ یہاں تو خلاف ورزی قرآن کے بعد ہوئی ہے تو اللہ کا تبصرہ معلوم نہیں ہو سکتا. اچھا اللہ کا تبصرہ معلوم نہیں ہوگا کیونکہ قرآن کے بعد خلاف ورزی ہوئی ہے، اور بائبل میں وہ اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں جوز لوگوں نے جو کیا وہ اللہ نے تبصرہ بتا دیا ہے. لیکن اب چونکہ قرآن آخری کتاب ہے اس وجہ سے اللہ تبصرہ بھی نہیں کر سکتا، اس وجہ سے اللہ کے بہاف میں یہ تبصرہ کر رہا ہے. قرآن نے اللہ کی بولتی بند کر دی ہے نا. ہاں اب نہیں بول سکتا، اللہ تبصرہ نہیں کر سکتا. وہاں خلاف بڑھ ورزی گیا ہو اللہ. گئی تھی تو دیکھ لیں پڑھ کے کیا کیا تھا اللہ کا. تو یہ میک اپ آرٹسٹوں کا بھی اس طریقے سے ان کی سوچ ہے، ایک گندی سوچ جو اسلام دیتا ہے. یہ ہندوؤں یہ اصل کو اسلام. بات سمجھ نہیں آ رہی. لبرل سے لبرل مسلمان بھی ہے نا، ایک دن جو ہے نا یہ بہت خطرناک ہوگا. اس کو کبھی بھی برین واش کیا جا سکتا ہے نا بشارت بھائی. وہ برین واش ہی ہوتا ہے، صرف وہ جو ہے نا مصلحت کے تحت جو ہے نا توریا میں، حالت توریا میں ہوتا ہے. بالکل. مصلحت کے اچھا تحت دیکھیں، دارالحرب اور دارالامن دو چیزیں ہیں نا. کہ ابھی جو انڈیا کا مسلمان ہے وہ دارالحرب میں ہے، اس لیے خاموش رہے گا کیونکہ اس کے پاس پاور نہیں ہے. لیکن ایک دن اس کے پاس پاور آئے گی، پھر وہ غزوہ ہند کرے گا. سر یہ ٹی وی ون پاکستان کا ایک نیوز چینل ہے، یہ ان کا یوٹیوب چینل ہے. جس طرح پاکستان میں یوٹیوب چینل ہوتے ہیں اسی طرح یہ ٹی وی ون والوں کا یوٹیوب چینل ہے. اس کے یوٹیوب چینل پہ 1.87 ملین سبسکرائبرز ہیں، لیکن اوبویسلی چونکہ سیٹلائٹ بھی چلتا ہے تو یوٹیوب پہ لوگ سنتے نہیں ہیں اتنا زیادہ. اصل چیز یہ اس کے لیے یسٹرڈے پروگرام ہوا تھا، اور وہ پروگرام جو ہے
یہ آپ کے سامنے یسٹرڈے نہیں ہوا تھا، اصل میں یسٹرڈے دیکھ رہا تھا، نہیں یسٹرڈے ہی ہوا تھا. تو یہ سلسلہ ویسے چلاتے ہیں، یہ ذرا غور سے سنیے گا. جی میں اس کو نارمل سپیڈ میں کر دیتا ہوں کیونکہ میں 1.75 پہ سن رہا تھا، تو یہ نارمل سپیڈ پہ آ گیا. یہ ساحل صاحب ذرا غور سے سنیے گا بھائی صاحب کیا کہنے لگے. مجید میں اللہ فرماتا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. فرمایا اگر تم ایمان والوں کا بدترین کسی کو دشمن پاؤ گے تو دو لوگ ہیں، فرمایا وہ جوز ہیں اور وہ مشرکین ہیں. ہاں جوز اور مشرکین، مسلمانوں کے اور بدترین دشمن. بدترین. پیچھے کون رہ گیا؟ کرسچن اور ہندو. نہیں مشرک میں تو آ گئے نا سارے. مشرک میں کرسچنز کو بھی مشرک کہا ہے نا قرآن میں، اللہ کا بیٹا جو کہہ دیا یسوع مسیح کو، تو وہی وہ مشرک تو ہے. یہودیوں کو بھی کہا نا. وہ یہودیوں کو تو بعد میں کہا نا، یہودیوں کو تو ایکسپلیسٹلی بول دیا نا اللہ نے. تو یعنی پیچھے رہ کون گیا؟ بدترین دشمنوں میں کون رہ گیا پیچھے؟ صحیح. لیکن ریالٹی کوئی کرسچن کرسچن کو مشرک بولتے ہیں نا سر، کرسچن کو مشرک بولتے ہیں نا. جب عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مان لیا تو بائی ڈیفالٹ مشرک ہو گئے نا. ہاں وہ تو ہے. ہاں تو لیکن اسی آیت میں انہوں نے کہا کہ وہ تمہارے دل کے کافی قریب ہے کرسچن. ہاں لیکن پھر اگلے اس کے بعد 58 نمبر آیت میں کہہ دیا نا کہ وہ صرف اپنی یہود و نصارہ آپس میں ایک دوسرے کی دوست ہے. وہ بڑی کنٹراڈکٹری بیانات ہے قرآن کے. پلٹی مار دیا. پلٹی بہت کلٹی نہیں کلٹیاں. پسلیٹیا جیسے کتا پسلیٹیا مارتا ہے نا مٹی کے اندر، اس طرح سے نہیں وہ گدا مارتا ہے گدا مارتا سوری گدا مارتا. اچھا آگے سنیے گا، مزیدار بات اب آنے لگی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد مبارک میں 4 جنگیں ہوئی ہیں، غزوہ بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، غزوہ خیبر. اور خیبر کے موقع پر یہودیوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کھانے میں زہر ملا کر دیا. یہ لے پکڑ ساحل، ہاں یہ جو آپ بول رہے تھے ٹی وی پہ بول دیا انہوں نے. واہ، زہر ملا کے دیا. آگے بشارت صاحب آج تک کبھی آپ نے ٹی وی پہ سنی تھی یہ بات؟ ٹی وی پہ نہیں سنی جی. سر نہیں بولتے، یہ والی بات نہیں بولتے کہ محمد کو زہر دیا. اب یہ دیکھیں ذرا تھوڑی سی گیم ڈالے گا، یہ تھوڑی سی گیم ڈالے گا یہاں پہ. گیم ڈالنی اس کی مجبوری ہے، لیکن دیکھیے گا گیم ڈالنے کے بعد کہتا گیا، ذرا سنیے گا. ناسی عداوۃ للذین آمنوا الیہود والذین اشرکوا. فرمایا اگر تم ایمان والوں کا بدترین کسی کو دشمن پاؤ گے تو دو لوگ ہیں، فرمایا وہ جوز ہیں اور وہ مشرکین ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد مبارک میں 4 جنگیں ہوئی ہیں، غزوہ بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، غزوہ خیبر. اور خیبر کے موقع پر یہودیوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کھانے میں زہر ملا کر دیا. معجزانہ طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رہے، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے. لیکن جب وصال کا وقت آیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے کہ میں اس خیبر کی یہودی عورت کے زہر کو اپنے جگر میں محسوس کرتا ہوں کہ میرا جگر کٹ رہا ہے. معجزانہ طور پہ محفوظ رہے اور مرتے دم تک بول رہا تھا. آج بھی میرے حلق میں اس زہر کی ٹیسیں اٹھ رہی ہیں، یہ محمد نے بولا تھا. حدیث کے الفاظ چینج کیے اس نے. ساحل صاحب حدیث کے الفاظ چینج کر کے جلیبی بنائی ہے اس نے. بالکل. I still feel the pain of the poison that I ate at Khaybar. ستے فرمایا سر. حدیث کے الفاظ یہ ہیں، اس نے حدیث کے الفاظ کو چینج کیا. بخاری کی حدیث ہے، پروفٹ نے اپنی بیماری میں بولا او عائشہ I still feel اس کا مطلب ہے ہمیشہ سے ہو رہی تھی، تب سے ہو رہی تھی، آج بھی ہو رہی ہے. I still feel the pain caused by the food I ate at Khaybar. And at this time I feel as my aorta is being cut off from that poison. اب یہ دیکھا کیا اس نے جلیبی چلائی ہے، حدیث کے الفاظ ہی چینج کر دیے. یار ایک تو لمبی ہے تو وہ سنیں. کی حدیث ہے کہ میں اس خیبر کی یہودی عورت کے زہر کو اپنے جگر میں محسوس کرتا ہوں کہ میرا جگر کرتا ہوں کیا مطلب؟ آج بھی کر رہا ہوں. That is the translation.
آج بھی کر رہا ہوں. رہا ہے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت یہودیوں کے زہر کی وجہ سے ہوئی ہے. الحمدللہ. اللہ مان گیا. مانا ہے کہ نہیں مانا؟ مان گیا. تو اس کا بڑا اجر ہے, اس یہودی عورت کا بہت بڑا اجر ہوگا آسمانوں پہ, اس نے بڑا نیکی کا کام کیا تھا. سر سلوٹ ہے اس یہودی عورت کو جس نے یہ نیک کام کیا تھا. یہ 10 سال نہیں تو اور زندہ رہ جاتا. صحیح بات. اس کے بعد یہ اٹھ نہیں نہ سکا صحیح طرح. اس کے بعد کچھ بھی نہیں کر سکا, شرابیں نہیں پی سکا, کچھ نہیں کر سکا, شرابیں بھی بین کر دی. اس کے بعد کھڑا ہی نہیں ہو سکا. اس کے بعد مسلطوں نے اس کو اوورٹیک کر لیا تھا نا باقیوں نے طاقت لینے کے لیے. لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ساحل صاحب, نیوز ٹی وی چینل کے اوپر رمضان کے اندر, سیٹلائٹ ٹی وی چینل کے اوپر یار یہ بات آج تک نہیں سنی تھی. ہم لوگ بول تھک گئے ساحل. اور یہ لوگ کیا کہتے ہیں, نہیں نہیں نہیں, ان کو طبعی موت ہوئی تھی, ان کو طبعی موت ہوئی تھی, ان کو طبعی موت ہوئی تھی, طبعی موت ہوئی تھی. لو ایلو پڑھو, بولنا شروع ہو گئے کہ نہیں ہو گئے. یہ امپیکٹ ہے ایکس مسلمز کا, چاہے وہ انڈیا ہو چاہے پاکستان ہو. یہ امپیکٹ ہے. سچائیاں سامنے کون لے کے آیا؟ پوری دنیا مانے گی, پوری دنیا مانے گی. ایگزیکٹلی. سچائیاں کون سامنے لایا ہے؟ ایکس مسلم. ہر گھر سے ایکس مسلم نکلے گا. گل ہر گھر سے بٹو نکلے گا. تم کتنے بٹو مارو گے نا. ہر گھر سے ایڈم نکلے گا. یہ سنے سر, میں دوبارہ سنانا چاہوں گا آپ سب کو ان انٹرپٹڈ. ارے ساحل بھائی کا انٹرنیٹ خراب ہو گیا کیا؟ نہیں, آگے واپس. بنو نذیر, بنو قریظہ, غزوہ خیبر. اور خیبر کے موقع پر یہودیوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کھانے میں زہر ملا کر دیا. معجزانہ طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رہے, یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے. لیکن جب وصال کا وقت آیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا, بخاری کی حدیث ہے, کہ میں اس خیبر کی یہودی عورت کے زہر کو اپنے جگر میں محسوس کرتا ہوں کہ میرا جگر کٹ رہا ہے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت یہودیوں کے زہر کی وجہ سے ہوئی ہے. دوسری ایک بنیادی بات یہ ہے, بس ختم, ٹاٹا بائے بائے, ایتھے رکھسو, ایتھے رکھسو. اینو کہیدا ہے دا پاور آف ایکس مسلمز. اسلام کی اصل حقیقتیں ملاؤں کو اپنے منہ سے بولنی پڑ گئی ہیں.